اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحۃ مکیہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ قرآن مجید 114 سورتان۔ سورت نا لفظی معنی ہونا رفعت اور بلندی۔ ہر سورت قرآن مجید نے بندیاں پستی تو بلندی نی طرف کھڑنے والی، اس تو ایسا سورت آکھا وینا، یا ہر سورت جس وقت دوئی سورت نہیں اساں کھڑے نہیں تو او پہلے تو زیادہ بلندی والے پلے گدی وینی، تو اس بلندی نے معنی نے وجہ تو سورت نا نام بھی سورت رکھا گیا۔ سورت فاتحہ پڑھی تو اس سے اجر ہے، اگے سورت بقرہ شروع کی تھی تو اس تو ڈبل اجر ہے، اگو جو سورتیں وہ شروع ہونے گئے ہیں تو انہیں اور اس نے اندر بلندی، رفعت اور اونچائی جڑی وہ ودنی گئی۔ اس تو قرآن مجید نے جتنی بھی صورتان انہاں صورت آکھا وینا رفعت اور بلندی نے معنی وچ، اور فاتحہ اس کا معنی کھولنے والی، ابتدا کرنے والی، آغاز کرنے والی۔ تو یہ صورت چونکہ قرآن مجید نے بھی آغاز اسی تو ہونا پیا، اور نماز نہ آغاز بھی اسی صورت تو ہونا، اس تو ایسا سورۃ الفاتحہ آکھا وینا۔ فاتحۃ الکتاب بھی آکھا وینا، قرآن کھولنے والی، قرآن شروع کرنے والی، اور نماز شروع کرنے والی۔ قرآن مجید کئی صورتان جنہوں نے مختلف نام ہیں، لیکن سب تو زیادہ جڑے نام ہیں اس صورت فاتحہ نے، اور علماء لکھ رہے ہیں کئی شئی نے نامہ نہیں جڑی کثرت ہے نا، یہ بھی اس نے عظمت اور فضیلت دلالت کرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سینکڑا ہزارہ نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 800 نے قریب اسماء گرامین جڑے مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب برکات مکیہ وچ انہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث نی اور سیرت نیاں کتاباں وچوں آپ نے نا ڈھونڈے، اور ڈھونڈ کے پوری کتاب درود شریف تے لکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نام جمع کر کے انہاں تے درود شریف تقریباً 804 دفعہ اس کتاب درود شریف لکھا ہوا، اور اتنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء گرامین۔ تو آپ بھی چونکہ بہت زیادہ عظمت آڑے تو انہوں نے بھی نام بہون، تو کئی چیزیں نا اچھے نام ہونا اور بہو تعداد ہونا، یہ اس چیز نے عظمت نہیں دلیل ہونی کہ کوئی وڈی شے ہے اور وڈی ذات ہے یا وڈی شخصیت ہے جس تو اس نے اتنے نام ہیں۔ تو سورت فاتحہ بھی قرآن مجید نے یہ جی صورت ہے جس نے بہت سارے نام حدیثاں وچ اور تفسیراں وچ مفسرین نقل کیتے ہیں۔ مشہور نام اس نیا جڑا اسے سامنے سورۃ الفاتحہ، ان جیسا نام ایک اس نام ہے القرآن، قرآن نی جڑ اور بنیاد، کہ اللہ تعالیٰ ایسا قرآن نی بنیاد بنایا، اور بنیاد انجے کہ پورے قرآن مجید جڑے مضامین بیان ہوئے، علماء لکھ رہے ہیں کہ سورت فاتحہ انہاں مضامین نہ خلاصہ۔ قرآن مجید ذہن وچ رکھنی گل کہ مرکزی مضامین 53، اللہ تعالیٰ نے توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور آخرت، اور زیادہ تر بیان بھی اسی ترتیب نال ہوئی، یعنی کدائیں بھی توحید آسی، وقت رسالت آسی، وقت آخرت آسی۔ صرف سورت فاتحہ وچ تھوڑی جی ترتیب ہو رہے، شروع تے توحید ہے، درمیان آخرت اس نا ذکر ہے آخرت نا، اور آخر دعا نی شکل اور ہدایت نی طلب ذکر ہے رسالت نا۔ تو ان بھی یعنی اگے پیچھے بھی ہونا راسی، لیکن سورت فاتحہ وچ بہرحال ایسا قرآن نا خلاصہ اس تو آکھا گیا کہ 3 شیاں وڈیاں جڑیاں قرآن وچ بیان ہویاں، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت، اور ان 3 چیزیں سورت فاتحہ وچ اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں۔ تو اس نے ایک نام الکتاب ہے، ایک اس کا نام ہے اصل الکتاب، قرآن مجید نے جڑ اور بنیاد۔
انہوں نے اس نے ایک نا سبع مسانی ان 7 آیتاں جڑیاں بار بار پڑھیاں وینیاں ظاہر ہے ہر بندے سورت فاتحہ یاد ہے ہر نماز پڑھی وینی نماز نہیں ہر رکعت پڑھی وینی تو اساں سبع مسانی بھی اس نا نام قرآن مجید ہے کہ ای او 7 آیتاں جڑیاں بار بار دہرائیاں وینیاں اور بار بار پڑھیاں وینیاں انہوں نے اس نے ایک نا شافیہ یا شفا بھی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے آپ فرمایا ہر بیماری نے شفا اللہ تعالیٰ سورت فاتحہ وچ رکھی تو اس حدیث نے رونا اساں سورت و شفا بھی آکھنا اس تو دم واسطے جھاڑ پھونک واسطے یہ صورت استعمال ہونی ہر دم کرنے والا یہ صورت پڑھ کے دم کرے نا اور یہ ایسی صورت ہے جڑی کہیں کوئی اجازت گھڑنے لوڑ نہیں میں کہیں پیروں فقیروں کو میں پوچھتا تو دم کرے سے تو سارا میں اجازت دینا پاؤں بس سورت فاتحہ نہ دم تسی کر سکنے ہو یہ اللہ تے رسول نہیں دیتی وئی نہ اس کہیں نہیں اجازت نہیں لوڑ ہی نہیں اول آخر 3 دفعہ درود پڑھو سورت فاتحہ پورے یقین اور اعتماد نہ پڑھو اللہ تعالیٰ شفا دے لے یہ جتنے بھی دم ہیں یہ ایک بطور دوا ہونا کدیں وقت گل آئی تو عرض کرساں اساں مؤثر نہیں سمجھنا مؤثر حقیقی اللہ نہیں ذات ہے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ شفا دے سن بعض دفعہ نہ دے سن جی کون دوائی نہ کدی شفا ملنی کدی نہیں ملنی تو عقیدہ دوائی تے نہیں ہونا چاہیے نہ نظر اللہ نہیں ذات تے رہنی چاہیے بخاری شریف نے روایت ہے صحابہ نے ایک جماعت حضور بھیجی کہیں لڑائی غزوے واسطے واپس آنی پئی تو ایک بستی وچ انہیں رات لگائی بستی والے کوئی عجیب ہے انہاں کہے تو نکلو جی کون جماعت والا آخر نہ انہیں تو نکلو سڑی مسیتی نہ رہ سن انہیں اتوں نہ بھجا دیتا بھائی اتنے سڑی بستی نہ رہ سن انہیں بستی تو باہر اپنا ڈیرا لا کے اور اتنے ٹھہر گئے راتی انہوں نے بستی نہ جڑا سردار ہے اساں کوئی شے لڑی پیرے تھے اور اساں ڈنگ ماریا بڑی زہریلی چیز ہے تو صبح انہیں بڑے اپنے جتنے انہوں نے جنتر منتر والے ہے انہیں سارا کو گئے دم شم کرائے پھوکا شوکا مروائیاں لیکن اس نے تکلیف جڑی وہ ودنی ہے تو انہوں نے آخیا رجنا راتی کڈے نے ان بندے تک کوئی بڑے چنگے پہ لگنے ہے اگر انہوں کو وجہ تو کوئی دم شم کریں ہیں کہ پتہ آرام آ گئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف نہیں روایت ہے حضرت ابو سعید خدری اس جماعت وچ ہے انہوں نے کہا بھائی بندے لگ گئی کوئی شے لڑ گئی تو دم تو سکو کراونا چاہنا کرے سو انہوں نے کہا جی کرساں لیکن انہوں بھی پتہ ہے پترو راتی تو سا جو کوئی سڑنا کیتا ہوا نہ کہا دم کرساں پر ہنجے نہ کرساں انہوں نے کہا جی کہ گھیسو ان 3 بندے یہ جڑے صحابہ نہیں جماعت ہے انہیں 3 بندے نہیں انہوں نے کہا 3 بکریاں گھیساں انہوں نے کہا جی شفا مل ونجے دم کر دیو بکریاں 3 دے دے صحابی نہیں زبان ہے اور اللہ نہ قرآن ہے حضرت ابو سعید خدری سورت فاتحہ پڑھ کے اساں دم کیتا اور اس دم نہیں برکت رہا اللہ تعالیٰ اساں شفا دے دیتی تو انہوں نے آخر انہوں بکریاں دیو بکریاں انہیں 3 چاہ گریاں لیکن صحابہ بڑے محتاط لوگ ہیں انہوں نے آخر بکریاں کھاونیاں پیونیاں نہیں انہوں نے دودھ پیونا نہ ان کھاونیاں پہلے بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھساں بھائی اساں انہوں کو تو چاہ کے دیاں سڑے واسطے حلال بھی آوان یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت چاہے تو آپ فرمایا کہ خالی حلال نہیں قرآن مجید تو بہتر شے کیڑی جس نہ بدلہ گھن کے تو سکھاؤ تو اللہ نہ قرآن پڑھا بالکل یہ کھاؤ بھی صحیح اور انہیں بکریاں جو میڑا حصہ بھی کٹو ماں بھی دو اور یہ آپ اس تو فرمایا تاکہ انہوں نے دماغ ویچی گل بہ ونجے کہ ایسا کوئی غلط کام نہیں کیتا تو سورت فاتحہ نہ دم بھی ہو سکنا تو دمے نہ کوئی شے بھی منگو تو منگ سکنے ہو بشرطے کہ اگلا کوئی دے تو اس نہ ایک نہ اس تو اساں سورت شفا بھی اور سورت شافیہ بھی اساں شفا دیم شافی شفا دیمنے والی انہوں نے اس نہ ایک نہ وافیہ بھی ہوئے ایک نہ اس نہ اساس بھی ہوئے بنیاد انہوں اس نے مختلف نامن جڑے علماء لکھن تو یہ اس نے عظمت دلیل مشہور نام سورت فاتحہ اور یہ سورت مکہ مکرمہ چتری ہجرت تو پہلے جتنا قرآن اتریا وہ سب مکی چاہے وہ ایتا حضور جس وقت معراج تے تشریف گن گئے تو ایک ایت آپ تے آسمانہ تے بھی نازل ہوئی لیکن اساں بھی مکی آکھے ویسی ہجرت تو پہلے جتنی آیات ہیں ان مکین چاہے ان مکے وچ اتریاں چاہے طائف وچ اتریاں کہیں سفر وچ اتریاں انہاں وت انج نہ آکھے ویسی وہ مکی ایتاں یہ وڈی تقسیم ہے ان چھوٹی تقسیم بھی علماء بہت ساریاں لکھیاں لیلی نہاری
اور جناب گرمی والیاں آیتاں، سردی والیاں آیتاں، سفری اور حضر والیاں آیتاں اللہ تعالیٰ علماء نے قبرت کروڑ رحمت نازل فرمائے. انہیں اتنی محنت کی تھی قرآن تے کہ انہیں ان آیتیں بھی ڈھونڈ کے لکھ دیتیاں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہن راتی نازل ہویاں، ہن دیہڑی نازل ہویاں، ہن سفر نازل ہویاں، ہن آپ گھر آیت نازل ہویاں، ہن آپ سفر آیت نازل ہویاں. اتنی تفصیل نہ قرآن مجید نے ہر گل علماء اپنی کتابوں اور تفسیریں وچ جمع کر دیتی. لیکن سڑے واسطے جڑی ضروری چیز ہے تو عام جڑی وڈی تقسیم ہے نا وہ یہ ہے مکی تے مدنی. تو مکی ان آیتاں صورتاں جڑیاں ہجرت تو پہلے نازل ہویاں اور جڑیاں ہجرت تو بعد نازل ہویاں، چاہے تبوک ہویاں تے چاہے وقت مکے نے سفر ہویاں، ان ساریاں آیتاں مدنی آیتاں شمار کیتیاں ہیں. تو یہ صورت بھی مکی صورت ہے اور ایسے 7 آیتاں. 7واں مطلب ہے بھائی صراط الذین انعمت علیہم، اتھے 6ویں آیت ختم ہونی. اسے تھوڑے چونکہ اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ 6 آیت فاتحہ نہیں آن تو یہ جڑی بسم اللہ نا یہ بھی صورت فاتحہ نا حصہ، تو ان ایسا 7 آیتیں ہیں بڑھانے. باقی جتنے 3 ایمان انہاں نے کہ نہیں بسم اللہ الگ ہے اور صورت فاتحہ نہیں 7 آیتیں انہیں انعمت علیہم ایک آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم ای الگ آیت. تو 7 اس نے آیتاں مکہ مکرمہ جی صورت اتری. یہ صورتیں جتنیاں بھی آوان ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف مقرر کی دیا گیا. یعنی جی کون رکوع یا ان بعد چیزیں جمع کیتیاں گیا نا سپارے بنائے گئے 3 تو یہ 3 سپارے یہ بعد حفظ کرنے والے واسطے آسانی نہیں رعایت واسطے بنائے گئے، جز اجزاء تقسیم کیتے گئے. نہیں تو جڑیاں صورتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں صرف صورتاں نہیں تعین ہے اور یہ صورتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف مقرر کیتیاں گیا. جڑی آیت نازل ہونی ہے آپ فرما دینا ایسا سورت بقرہ وچ لکھ دو، ایسا آل عمران وچ لکھ دو، ایسا نساء وچ لکھ دو، ایسا مائدہ وچ لکھ دو. تو صورتاں جتنیاں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف مقرر کیتیاں گیا، ان لوگوں نے بنائیاں ہوئی نہیں. اور یہ صورت فاتحہ اس نے یہ بھی ایک عجیب اعزاز ہے کہ یہ قرآن مجید نے صورت آوے لیکن یہ کئی سپارے نہ حصہ نہیں. اس تو کئی بندے بھی آکھو نا پہلا سپارہ کتوں شروع ہونا تو وہ آکھتے جی الف لام میم. تو کوئی بندہ بھی نہیں آنا پہلا سپارہ الحمدو تو شروع ہونا، پہلا سپارہ الف لام میم. تو علماء لکھ رہے ہیں اسی وجہ بھی یہ کہ یہ بھی صورت فاتحہ نہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کئی سپارے نہ جز نہیں بنایا بلکہ ایسا مستقل اور بالکل الگ صورت رکھا. یہ پہلے سپارے نال بھی ہوئے، دوئے نال بھی ہوئے، تریے نال بھی ہوئے، چوتھے نال بھی ہوئے، حتیٰ کہ ہر رکوع نہ ایسا نمازہ نے ہر رکوع نہ پہ پڑھی نہیں. تو اگر یہ پہلے سپارے نہیں ہویا تو ایسا لوگ پہلے سپارے نہ مقدمہ یا پہلے سپارے نہیں بنیادی آیتاں سمجھ گئے نا کہ پہلے سپارے نہیں بنیادی آیتاں. حالانکہ انج نہیں، قرآن مجید نا پورا خلاصہ اللہ صورت فاتحہ وچ بیان کیتا. اس تو علماء لکھا کہ فاتحہ اور پورے قرآن نہ تعلق مقدمہ اور کتاب والا تعلق نہیں. جڑا دنیا تے اسی کتابیں پڑھنے ہیں نا اسے شروع تے ایک مقدمہ ہونا، اس کتاب نہ مقصد بیان کیتا ہونا بھائی میں اس کتاب کے کوئی لکھن لگا. فاتحہ اور قرآن نہ تعلق مقدمے تے کتاب والا تعلق نہیں بلکہ فاتحہ تے قرآن نہ تعلق دعا اور جواب دعا نہ، کہ فاتحہ وچ بندہ دعا منگنا پیا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کو پورا قرآن نے 3 سپارے دے کے فرمانے پہن کہ جیڑا میں کو صراط مستقیم منگے ہی نا اے گھن ہی صراط مستقیم ہے. تو اس نہ تعلق وقت قرآن نے کہیں 21 سپارے یا کہیں 21 جز نہ نہیں ہو سکنا بلکہ فاتحہ نہ تعلق پورے قرآن مجید نے ہر آیت ہر رکوع ہر سپارے نال اللہ تعالیٰ اس نے تعلق بنایا. اس تو اس نے ایک مستقل الگ حیثیت رکھی نے اور الگ اس نے عنوان رکھے نے سورت فاتحہ نے. تو یہ بھی ایسا اعزاز ہے. اور واقعی قرآن مجید نے لکھی ہوئی بھی پہلی صورت ہے اور پوری صورت جڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے سب تو پہلی نازل ہوئی وہ پہلی صورت بھی صورت فاتحہ. اس تو پہلے کوئی صورت مکمل نازل نہیں ہوئی. صورت اقرا نہیں کچھ آیات اتریاں، صورت مدثر نہیں کچھ آیات اتریاں،
سورت مزمل نہیں ہے، کچھ آیات اتریاں۔ سورت فاتحہ پہلی سورت ہے جیڑی اللہ تعالیٰ مکمل نازل کی۔ قرآن پڑھن لگے ہیں اسی اعوذ باللہ پڑھنے ہیں، اور یہ قرآن مجید اچھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جس وقت تسی قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کو پناہ چاہ گھدی کرو شیطان نے، تو اس تو اعوذ باللہ پڑھی وینی۔ روئے زمین تے کوئی کتاب ایسی نہیں جس نے پڑھن لگیا اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہوئے۔ یہ کائنات وچ واحد قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس نے تلاوت تو پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، کہ قرآن مجید ہنج نہ شروع کر سکنے الحمدو تو اور الف لام میم تو، اور صرف بسم اللہ بھی نہیں بلکہ اعوذ باللہ پڑھ کے ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھنی پوسی۔ اس تو بعد اگر تلاوت نے دوران تھوڑا جا کوئی وقفہ ہو گیا یا خاموشی ہو گئی تو بس صرف بسم اللہ تو بھی شروع ہو سکنا، نہیں تو عام طور تے قرآن شروع کرن لگے ہیں سب تو پہلے اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ وچ ایک چھوٹی جی گل سارے سنگی یاد رکھے، اس نے ترجمے وچ عام طور تے لوگ غلطی کر دے لیں۔ اعوذ باللہ وچ دو چیزاں، ایک او ذات ہے جس نی پناہ اسا منگنی، اور ایک او شیطان مردود ہے جس نے شر تو بچنے واسطے اسا کئی وڈی ذات نی پناہ وچ وائنا۔ اسا عربی وچ آرہن مستعاذ بھی اور مستعاذ منو، جس نے ذریعے پناہ گھدی ونجے اور جس کو پناہ منگی ونجے، تو ان دو الگ الگ چیزاں۔ اس تو عربی وچ مستعاذ بھی جس نی پناہ گھڑنی ہوئے اس نے اتے لفظ با آنا، جکن باللہ اتے با لگا ہوا نا لفظ اللہ تے، اور جس کوڑو پناہ منگنی ہوئے اس نے اتے من آنا، جکن من الشیطان الرجیم۔ اس سے ترجمے وچ اردو ذرا آسان ہو ویسی پنجابی نالوں بھی، کہ جس وقت اعوذ باللہ نہ ترجمہ کرنا تو اسے لفظ کی لفظ آسی باللہ، اس با نہ ترجمہ کی نال ادا ہونا صحیح۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اتھے سے نہ ترجمہ آسی من نہ، تو ای اعوذ باللہ نہ ٹھیک ترجمہ۔ کئی لوگ اس نہ ترجمہ غلط کر دے رہے ہیں، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی غلط کر دے رہے ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی۔ یہ بالکل ترجمہ غلط ہو گیا کہ بھائی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی، یہ نہیں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی میں شیطان مردود نے شر تو بچنے واسطے اللہ نی پناہ نی چھتری تھلے آمنا چاہنا۔ تو ایسا اعوذ باللہ نے ترجمہ ذرا اس نے خیال کرنا کہ کی نہ لفظ درمیان چاہویں تو ترجمہ بالکل ٹھیک ہوئے سے۔ تو قرآن مجید تو پہلے اسی تعوذ پڑھنے ہیں، اور اس تعوذ نے بھی یہ وجہ کہ قرآن مجید اسی اللہ تعالیٰ کو ہدایت طلب کرنے پہ ہیں، تو ہدایت نے طلب شیطان ضرور رکاوٹ پہ سی، تو اللہ فرمانے پہ اس دعا تو پہلے تو سی میری پناہ چاہ گنو اور میری چھتری تھلے آ ونجو تاکہ شیطان تو ساں گمراہ نہ کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں شروع کرے نا اللہ تعالیٰ نے نائیں تو جڑے بڑے رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والے اور بار بار رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہ اللہ نہ نا ہر امت اور ہر زمانے چ رہا، لیکن یہ جڑی پوری بسم اللہ ہے نا، علماء لکھ رہے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت انعام دیتا۔ عیسائی جڑے نا عیسائی انہوں بھی اپنی کتاب شروع کرنے لگے ہیں، اپنا کوئی کام شروع کرنے لگے ہیں، پتہ کیڑی بسم اللہ پڑھنے؟ انہوں نے شروع کرتا ہوں باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے، یعنی انہوں نے بسم اللہ وچ بھی شرک بھرا ہوا۔ اللہ نے بجائے باپ، بیٹا اور روح القدس تک قوماں کو کوئی گل شروع کرنے واسطے تمہید بھی اتنی خوبصورت کو نہیں جتنی خوبصورت تمہید اللہ اپنے نبی نے امت دیتی، کہ کوئی کام شروع کرنے تو پہلے تسی اس انداز وچ میرا نا گنو اور وقت ویکھو کہ میری رحمت تو سانی طرف کی کون متوجہ ہونی۔ اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے کہ ہر محترم کام شروع کرنے تو پہلے آدمی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور جڑا آدمی کئی کام شروع کرنے تو پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو اس نہ او کام بے برکتہ اور بے توفیقہ۔ اگر کوئی چاہنا کہ میرا کام صحیح ہوئے تو آپ فرمایا ہر کام تو پہلے بسم اللہ پڑھو۔ کئی لوگوں میں بڑی اچھی عادت ہونی گلن گلن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور یہ بڑی خوبی علماء لکھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت تے عمل کرنے والا بندہ جڑا اپنی عادت بنا کے نے نماز نیت پڑھن بنن لگا بسم اللہ پہ پڑھنا، ہاں جی سنت پڑھن لگا بسم اللہ پہ پڑھنا، نفل پڑھنا پہ بسم اللہ پہ پڑھنا، دعا منگن لگا بسم اللہ تو شروع پہ کرنا، کھاون لگا پیون لگا اٹھن لگا بون لگا، ہر عمل تے اس اپنی یہ اگر عادت بنا کے دی تو اساں 3 فائدے ہو سن۔ سب تو پہلا فائدہ یہ ہو سی کہ گناہاں تو بچ ویسی، کیونکہ غلط کام کرن لگے بندہ بسم اللہ نہیں پڑھنا تو وہ جو بسم اللہ اپنی پڑھ سی اگو کام غلط کرن لگا ہو سی تو وہ رک ویسی، اس کو میں اللہ نہ گدا ماں تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تب بسم اللہ نہیں برکت نہ پہلا فائدہ اساں یہ ہو سی کہ گناہ تو بچ ویسی، اس عادت نہیں برکت انہیں اس نے جس عمل کرن لگا اگر اس تو پہلے بسم اللہ پڑھ گئی نا تو گویا اس اپنی نیت بھی درست کر گیا تو بسم اللہ نہیں برکت نہ اس نیت بھی درست ہو گئی۔ نیت یہ مطلب ہے کہ کوئی کام میں شروع کرنے لگا تو میں اللہ نہ چاہ گنا یا اپنا دھیان اللہ تعالیٰ نہیں طرف گنونا تو بسم اللہ پڑھنے والا بندہ گناہ تو بھی بچ وینا، بسم اللہ پڑھنے والا بندہ اپنی نیت بھی درست کر گینا، اور بسم اللہ پڑھنے والا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت تے عمل کر کے مفت نہیں ایک سنت نہ اجر تے ثواب بھی اپنے نام اعمال لکھا گیا۔ تو ہر کام شروع کرنے تو پہلے اساں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے نہیں عادت بناونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل نہیں توفیق دے متغلی ایتم حال لمیوں ویسن انشاءاللہ کل کرگس۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔